السلام علیکم. وجود کے ساتھ میں ہوں محمد عاصم انصاری. ناظرین، پچھلے ہفتے آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی تھی اور ہم نے رسپانس ریکارڈ کرایا تھا اللہ یاری اور اویس اقبال کے درمیان ڈیبیٹ پر. آپ نے دیکھا کہ اویس اقبال کا سوال کس قدر مزہ کا خیز تھا اور اس کا جواب دینا کس قدر آسان تھا. اس ہفتے بھی ہم ایسا ہی ایک سوال لے کر آئے ہیں. یہ سوال ہم نے چوز کیا اویس اقبال کی ڈیبیٹ کے جو انہوں نے مفتی یاسر ندیم کے ساتھ کی تھی. تو چلے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیا تھا. یہی سوال آپ نے غامدی سے کیا تھا. یہی سوال آپ نے غامدی صاحب سے کیا تھا. اب میں جواب دیتا ہوں اس کا. غامدی صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا ہوگا لیکن میں دیتا ہوں آپ کو جواب کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کن کہا تو اب آپ یہ سوال کہیں کہ اچھا عربی میں کہا تھا یا سنسکرت میں کہا تھا. سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کہنے کے لیے کیا آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس زبان میں کہا تھا. میں یہ کہوں کہ امرؤ القیس نے یا شیکسپیئر نے یا اقبال نے یہ بات کہی ہے. اب آپ فوراً ہی پوچھیں اچھا کس زبان میں کہی ہے. کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی, کسی نہ کسی زبان میں کہی ہوگی. لیکن ہمیں جب خدا بتائے گا نا, ہمیں جب خدا بتائے گا تو وہ اس زبان میں بتائے گا کہ جس زبان کو ہم سمجھتے ہوں گے. وہ اس زبان میں نہیں بتائے گا. اب مثال کے طور پر قرآن میں جو ہے پائتھن لینگویج نہیں لکھی ہوگی یا اس کے اندر جو ہے کوئی آئی ٹی کی لینگویج نہیں لکھی ہوگی کہ اس زبان میں کہا تھا. قرآن میں وہ زبان لکھی ہوگی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, سمجھتا ہے. میں آپ کی یہ بات, مجھے یقین ہے کہ غامدی صاحب نے جواب آپ کو نہیں دیا ہوگا. تو ناظرین آپ نے ان کا سوال سنا. ان کا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ کن کس زبان میں ادا ہوا ہے. یعنی کہ 14 ارب سال پہلے جب کوئی زبانیں موجود نہیں تھیں, جب دنیا ہی موجود نہیں تھی, تب اللہ تعالیٰ نے عربی کا ایک لفظ کیسے استعمال کیا جو کہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا. تو اس سوال کا بہت سادہ سا جواب ہے, بہت سیدھا سا جواب ہے, اور یہ ایک ایسا جواب ہے جو کسی عام بندے کی بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہوتی ہے, مخلوق نہیں ہوتی. اللہ نے یہ کلام کبھی تخلیق نہیں کیا. یہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر ہم اس کو بہت سمپل ورڈز میں ایکسپلین کرنا چاہیں تو ایک جملہ کافی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ کن اللہ کا ارادہ ہے اور ہم سب ساری مخلوقات اس کی تعبیر. یعنی کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو مخلوق وجود میں آتی ہے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس مخلوق کو رزق پہنچتا ہے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو مخلوق فنا ہوتی ہے. اللہ کا ارادہ کسی لفظ کا محتاج نہیں. اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو جواب بہت سمپل ہے کہ کن کسی زبان میں نہیں تھا. کن اللہ کا ارادہ ہے. اچھا, اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ہم اپنے پاس سے کہاں سے لاجک لے آئے. تو ذرا سوچنا چاہیے ہمیں ایسے سوال کرنے سے پہلے کہ اصل میں علماء اسلام نے 1400 سال اس بارے میں کہا کیا ہے. جب ہم کچھ بھی پڑھے لکھے بغیر آ جاتے ہیں تو ہم اسی طرح کی باتیں داغتے رہتے ہیں کہ اس کا کس زبان میں تھا فلاں ڈمکا. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عالم اسلام کے تمام عقائد کے جتنے بھی اسکولز ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کلام الہی مخلوق نہیں ہوتا. کلام الہی اللہ کی صفت ہوتی ہے. اور اس میں بہت بہت سارے نام ہیں, آپ گن بھی نہیں سکتے, شمار بھی نہیں کر سکتے. امام غزالی, امام ماتریدی, امام اشعری, امام تفتازانی, علامہ ابن العربی, بہت سارے نام ہیں, پیش بہا نام ہیں جو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. اور سب کا یہی موقف ہے کہ کلام الہی صفت ہے اللہ کی, کوئی مخلوق نہیں جس کو الفاظ میں بیان کیا جائے یا وہ کسی خاص وقت پہ وقوع پذیر ہو. اپنے سننے والوں کے لیے میں ایک چھوٹی سی چیز کی ایڈیشن کرنا چاہوں گا تاکہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو جائے. کن کے بارے میں ایک اور اضافی نقطہ یہ بھی ہے کہ کن کسی خاص موقع پر نہیں کہا گیا, بلکہ کن جاوداں حقیقت ہے. ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ کن کے ہی ذریعے پیدا ہوتی ہے. ہر چیز جب فنا ہوتی ہے تو وہ کن کے ہی ذریعے فنا ہوتی ہے. کن اصل میں اللہ کا ارادہ ہے جو ہر وقت, ہر زمانے میں اور ہر مکان میں موجود ہے. اب آخری بات میں یہی ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے سوالات جو ایتھسٹ کرتے ہیں, خیر یہ کوئی بہت اتنے اہم سوالات نہیں ہیں کہ جن کو سن کے انسان کا ایمان کہیں ڈگمگا جائے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سوالات ہمیں ایک رستہ پرووائڈ کرتے ہیں جس رستے سے ہم مزید علم حاصل کرتے ہیں.
ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایکویشن سے نکال دیں تو ذرا سوچیں اگر ہم سے کوئی ایسے سوال ہی نہیں کرے گا تو ہمیں خدا کے بارے میں اور جاننے کا موقع کیسے ملے گا. ہمیں ان ساری چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ہمیں اس بارے میں اور اسٹڈی کرنی چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور پختہ کریں اور مضبوط کریں, اللہ کے اور قریب ہوں. اگلی ایپیسوڈز کے لیے ویٹ کیجیے گا. اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جن کے ہم نے جواب دینے ہیں. السلام علیکم.